جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، رسول، رمضان مبارک کے الوداعی جمعہ میں بھی میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دو حکم دیے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خود تو آگ سے ایسے بچ گا جس کا ذکر گزشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے، اللہ کے فرائض ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عامل ہو، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچ کے رہے تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ حق نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا ہی ہے۔ خود نہیں بچنا، دوسروں کو بھی بچانا ہے جہنم سے۔ اللہ تو اہل و عیال میں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے ہیں۔ بڑے بچے بھی شادی شدہ اپنی وال ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے اس کے زیر تصرف ہوتے ہیں، اس کا خرچہ پانی سارا والد کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو جہاں کپڑا، کھانا، مکان، سردی گرمی سے بچانا، بیماری کا علاج کرنا اس کے ذمہ ہے اپنے بچوں کے، وہیں ان کو دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے عقائد ٹھیک کرے، ان کے اخلاق ٹھیک کرے، اور بچہ جلدی قبول بھی کر لیتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کی تختی صاف ہوتی ہے، صاف تختی پر جو لکھ دیا جائے وہی نظر آئے گا۔ تو بچوں کی صاف تختی پر اگر اسلامی نقوش لکھ دیے جائیں تو ہمیشہ کے لیے وہ انہی نقوش کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس واسطے حکم دیا کہ بچے کی تربیت، تعلیم شروع کر دو جب وہ بات کو سمجھتا ہے، بات یاد کر لیتا ہے۔
7 سال جب اس کی عمر ہو جائے تو وہ باقاعدہ نمازی ہونا چاہیے۔ 7 سال کی عمر میں تمہارا بچہ نمازی ہو، جیسا کہ تم خود نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھے 7 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر۔ اور جب یعنی پیار سے کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، 7 سال سے پھر آگے 3 سال اور دیے پیار سے، اگر وہ سستی کر رہا ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا، آپ محنت کر رہے ہیں پھر بھی وہ باقاعدہ نہیں ہو رہا، تو 10ویں سال آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ آپ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، آپ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، دین کی پٹڑی پر چڑھانے کے لیے مار بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے۔ 10 سال میں بالکل 10 سال کی عمر میں پکا نمازی ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بڑی محنتیں کر کر کے اپنے بچوں کو ولی اللہ تک بنا دیا۔ یہ جو مشہور ہے بزرگ بابا شکر، بابا فرید شکر گنج، غالباً اس طرح لفظ بولتے ہیں، شکر گنج، گنج کہتے ہیں خزانے کو، شکر کے خزانے والا۔ ان کے واقعات میں لکھا جاتا ہے ان کی والدہ نے ان کو کس طرح ایسا نیک بنایا، بزرگ بنایا۔ محنت تو ہوتی ہے بعد کی، بعض دفعہ بندہ بہت محنت کرتا ہے پھر بھی بچہ نہیں ٹھیک ہوتا، وہ پھر اس کا قصور نہیں ہوتا۔ خود حلال کھائے، سچ بولے، پھر ممکن ضرور ہے کہ بچہ بھی صحیح رہے گا۔ بچے کے سامنے دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے، اندر بیٹھا ہے، کسی نے آواز کی فلانا ہے، کہتے ہیں وہی کہتا ہے، ان کو کہو وہ نہیں ہے، وہ جا کے بعد بولا ہوتا ہے، کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، ادھر نہیں ہوں۔ ایسی ایسی باتیں، وہ جو اس کو پتہ ہے یہ جھوٹ اس طرح بول رہا ہے تو وہ خود بھی بولے گا جھوٹ۔ کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں ان کی والدہ جب نماز پڑھتی تھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ مصلے پہ، اس کا بھی مصلہ ساتھ بچھاتی، نماز پڑھتی، نماز پڑھ کے پھر ذکر کرتے، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے رہیں، ان میں سے کہے کہ یا اللہ ہمیں شکر تو دے دے، شکر دے دے۔ وہ شکر کی ایک پڑیا خود پہلے جب مصلہ بچھاتی ہے اس کے نیچے رکھ لیتی، جب دعا سے فارغ ہوتے چلو دیکھیں اللہ نے دی ہے شکر کی نہیں، اور مصلے کو اٹھایا تو نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آئی۔ تو بچہ لالچی ہوتا ہے، دیکھو چلو نماز ہی پڑھ دے تو شکر بھی ملتی ہے، میٹھے کی ویسے بھی پسند ہوتی ہے بچے کی ہر ایک کی۔ تو ایک دن والدہ کہیں کام چلی گئی، بیٹا گھر رہ گیا، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب والدہ بڑی پریشان ہے کہ آج وہ نماز پڑھے گا شکر نہیں ملے گی تو آئندہ وہ تیار نہیں ہوگا، راز کھل جائے گا۔ تو اس نے وہاں جہاں تھی وہاں نماز پڑھی اور اللہ سے دعا بھی مانگی، اور بچے نے جب آواز سنی تو خود اس نے، ماں اب نہیں ہے، خود مصلی اٹھایا، وضو کیا اور جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی جس طرح پڑھتا تھا۔ تو اسی طرح دعا مانگی، یا اللہ مجھے شکر دے، شکر اللہ سے مانگی تو اللہ نے لاج رکھ لی، اس نے بھی، ماں نے بھی دعا مانگی تھی یا اللہ میری لاج رکھ دینا، راز کھل نہ جائے، جس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر شکر رکھے ہوئے وہ
مسلح کے نیچے شکر کا خزانہ پیدا کر دیا۔ اس واسطے شکر گنج ان کا نام کا حصہ بن گیا۔ تو اس طرح لوگ تربیت کرتے تھے۔ تربیت تو ہمیں حکم ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اللہ کا حکم بھی ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ جو بچہ فرما بردار ہوگا راحت کا باعث بنے گا، خوشیوں کا باعث بنے گا۔ دونوں بچوں کا ذکر سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں آتا ہے۔ نیک بچہ کیسا ہوتا ہے، برا بچہ کیسا ہوتا ہے کا بتایا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی، پیغام بھیجا شادی کے لیے۔ وہ بیوہ بڑی پریشان تھی، ابو سلمہ وفات پا چکے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پریشان ہے، اس کی تربیت کیسے کرے گی، کھانے پینے کا سامان یہ وہ۔ عام طور پر جو آپ نے اتنے نکاح کیے ہیں ایسے بیوہ متعلقہ سے کیے ہیں جو تاکہ ان کا بہت سے احراز ہیں، بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ شہوت پرستی کی وجہ سے زیادہ نکاح کیے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ تو ارادہ تو ام سلمہ کا تھا ہی، لیکن وہ اپنے عذر پیش کیا، ایک تو میری عمر بڑی ہے، چھوٹی تو نہیں ہوں، اب تو بڑی عمر ہو گئی ہے۔ فرمایا میری عمر کون سی چھوٹی ہے، میری عمر بھی تو بڑی ہے، چلو میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، بیوی کے پیچھے سے بچے ہیں۔ فرمایا وہ تیرے بچے ہیں تو وہ میرے بھی بچے ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں تھیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ شادی ہو گئی، پھر حقیقی بچوں کی طرح ان بچوں کی تربیت کرتے تھے، پالتے تھے۔ جب کھانا کھاتے تھے، ایک عمر ان کا نام ہے ایک بچے کا، وہ آپ کی گود میں بیٹھتا، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں نا، والد ماں کی گود میں بچے بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کے وقت کھاتے ہیں، گود میں بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھاتا، اور ہاتھ اس کا چلتا جس طرح بچہ کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کل بے یمینے کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ عربی میں آپ نے بتایا۔ حضرت عمر ابھی بہت بچے ہیں، ام سلمہ کے بیٹے، ابو سلمہ کے بیٹے، نبی علیہ السلام کی اب بیوی کے بیٹے ہو گئے۔ اس نے اس چھوٹے بچے نے اس مسئلے کو ایسا یاد کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں اس دن کے بعد اس پر عمل کرتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، اپنی طرف سے کھاتا، کہیں ادھر ادھر ہاتھ میرا نہیں جاتا۔ اور پھر امت تک یہ مسئلہ پہنچا دیا۔ آج ہم 1400-1500 سال کے بعد ان کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، یہ حدیث ان کی طرف سے آئی، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو بچوں کی اس طرح تربیت ہو، تربیت ہے، ذمہ داری ہے والدین کی، اور پھر فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ اولاد کا اصل مقصد یہی ہے، وہ خدمت کریں۔ جب آدمی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو نیک بچے ہوتے ہیں جن کی تربیت صحیح کی گئی ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کی اس بڑھاپے میں خدمت کرنے میں فخر سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا فائدہ رکھا۔ فرمایا جو آدمی، جو بچے سے مراد بیٹا، خواہ وہ بوڑھا بھی کیوں نہ ہو گیا، بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، باپ بھی بوڑھا، بیٹے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا جب اپنے باپ کے چہرے پر شفقت اور محبت کی نظر کر کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیں گے۔ اس واسطے سعادت مند بیٹے دفتر سے آتے ہیں، دکان سے آتے ہیں، پہلے بچوں کی طرف نہیں جاتے،
ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، ان کے کمرے میں جا کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں اور بڑی شفقت سے دیکھتے ہیں، ان کے حال پوچھتے ہیں، کوئی ضرورت ہے، جو ضروریات ان کو پتہ ہوتا ہے وہ تو خود پوری کر دیتے ہیں، کچھ اور نئی چیز، ان سے فارغ ہو کر پھر اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سعادت مند بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ 3 آدمی، ان ٹائم نہیں چونکہ ہو گیا، وہ تو ویسے بھی یاد ہوگا سب بندوں کو، 3 آدمی جو پھنس گئے تھے غار میں، تو ان میں سے ایک وہی تھا نا جس نے کہا یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور واپس جب آتا تو دودھ دو کر پہلے والدین کو پلاتا، بوڑھوں کو، پھر اپنی اولاد کو دیتا، بچوں کو دیتا، چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہتے، چیختے رہتے، لیکن نہیں، پہلے ان کو دینا۔ ایک دن دیر سے آیا اور والدین سو گئے تھے، میں دودھ دے کے آیا، بچے کہتے ہیں مجھے دودھ دو دے، میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو دینا ہے، لیکن جگانا بھی نہیں، وہ ابھی سوئے ہوئے، وہ خود جاگیں گے پھر دیں گے۔ سو وہ کھڑے ہیں، دودھ لے کے کھڑے ہیں، بچے رو چیخ رہے ہیں، نہیں دے رہا ان کو دودھ، اور جناب جب وہ اٹھے سویر کے قریب، پہلے ان کو دودھ دیا پھر بچوں کو دیا۔ یا اللہ یہ میں تیرے حکم کی سے کیا ہے، یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو غار کا دروازہ ہٹ جائے، ہمیں راستہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا تو نیچے سے نکل گیا۔ تو احساس تھے والدین کے ذمہ ہے، اپنے فائدے کے لیے، دنیا کا فائدہ بھی، آخرت کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسلامی انداز میں کی جائے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کریں، اس کے لیے بھی کوئی منع تو نہیں ہے، اصول شریعت کے مطابق بے شک اچھا ان کی نوکری لگوائیں، دکان چڑھوائیں، سب کچھ کر دیں، لیکن پہلے جو دھاگوں کا بنے رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، جو عادت ہو گئی پختہ اس کا چھوٹنا مشکل۔ اچھی باتیں اگر بچوں کے بچپن میں آ گئیں تو پھر یہ کبھی چھوٹیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔